جو دربان ہے دوزخ کے دروازے پر، حضرت مالک بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں جو جماعت دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے لائی جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے، اے لوگوں کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے کسی نے نہیں سنایا تھا؟ یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے؟ یہ دوزخ کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیے، نبیوں کے پیچھے نہیں چلے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھے اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ تم رہو گے یہاں۔ یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں۔ کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا، زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اب سنیے، 1000 سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک۔ کون؟ جو دربان دوزخ، دربان ہے دوزخ کے دروازے کا، وہ 1000 سال کے بعد سن کر کے پوچھیں گے کیا بات ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے، ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے۔ حضرت مالک کہتے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر، اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے۔ کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا۔ پھر وہ 1000 سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے۔ آپ کی بار حضرت مالک کہتے میں ہمت کرتا ہوں، اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو، اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ، نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا۔ اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے پکار رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا، جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے، کہ اب ان کو کہہ دیا جاتا ہے اب تم ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو گے یہاں پر۔ اسی لیے میرے عزیزو کفر سے ڈرو، کفر سے ڈرو۔ گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں۔ اسی لیے اولیاء امت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا، کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکین کے لیے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا، کفر کو اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس میدان قیامت میں کچھ وہ جماعتیں بھی ہیں جو دنیا میں تقوی حاصل کر چکی تھی، فرمان خدا پر چلتی تھیں، ان کی نمازیں ٹھیک تھی، اللہ سے ڈرتے تھے، اپنی راتیں وہ رو رو کر گزارتے تھے، مولا کو پکارتے تھے۔ وہاں قیامت کے دن اللہ اللہ ان کے حال یہ ہیں کہ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، فرشتے ان کو سجا کر کے لا رہے ہوں گے، اور وہ بھی جماعت جماعت کے ساتھ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف۔ تو جیسی وہ پہنچیں گے فتحت ابوابہا، قرآن میں ہے 7 دروازے جنت کے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ جیسے ہی جنت کے دروازے کھلیں گے وہاں پر بھی دربان ہے ایک، جنت کے دروازوں کا دربان وہ حضرت رضوان ہے علیہ السلام، وہ فرشتہ وہاں پر ہے، جنت کے دربان ہے۔ جیسے ہی یہ جماعتیں قریب پہنچیں گی دروازوں کے، کیا کہے گا دربان جنت؟ مبارک ہو، اللہ کی سلامتی ہو تم۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ جنتی سلام ہے۔ یہ دربان جنت جو داروغہ ہے جنت کے دروازوں کا، وہ سلام کرے گا فرشتہ جو آ رہے ہیں جنت میں، سلام علیکم طبتم، مبارک ہو، خوش آمدید، اللہ کی سلامتی ہو،
آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے، اب تم بھی یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ اب ہمارے اس چھوٹی سی زندگی میں بتاؤ میرے عزیزوں، اب اندر جیسے ہی جنتی داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلی نعمت کیا ملتی ہے جنت میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے؟ سیب ملے گا، انگور ملے گا، گوشت ملے گا کھانے کے لیے، کیا ملے گا؟ میرے عزیزوں، سب نعمتیں اپنی جگہ پر، لیکن فرمایا گیا جنتی جیسے ہی جنت میں پہلا قدم رکھتا ہے، محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے اپنے امتیوں کے استقبال کے لیے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے میرے عزیز؟ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اب سورہ واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو جنت کا اس میں تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہاں دیوان لگائے ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی بنائی ہوگی، پورے زمین پر جو گھاس ہوگی وہ زعفران سے بھی زیادہ ملائم، ایسے باغیچے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ایسی نہریں جن کا پانی دودھ کی طرح سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا، یہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں جس کو کوثر اور سلسبیل کہا گیا ہے، یہ جنت کے باغیچوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی۔ جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاں پر وہ نہروں کے قریب بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے، ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، 14ویں کا چاند ان کے چہروں کے سامنے پھیکا ہوگا۔ یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے، اور وہ اپنے جب جنتی محل میں جائیں گے، ایک محل سامنے ہوگا، دوسرا محل ادھر ہوگا، آمنے سامنے جنتی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کی خدمت کے لیے غلمان، لڑکے بھی ہوں گے، حوران جنت، وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کی بیویاں وہاں پر بنائی جائیں گی، وہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت ہیں کہ جنتی کے لیے آج تک نہ ویسی خوبصورتی یا حسن دنیا میں کسی نے سنا ہے نہ دیکھا۔ حوران جنت ہر جنتی کو دی جائیں گی۔ جنت میں پہنچ جانے کے بعد تمہارے لیے کیا نہیں ہوگا؟ ایک طبقہ انبیاء کا ہے، ایک طبقہ جنت میں اولیاء کا ہے، ایک طبقہ شہداء کا ہے، ایک طبقہ صدیقین کا ہے، اور پھر جنتی کے لیے قرآن میں ہے جو وہ خواہش کرے گا فرشتے فوراً اس کے لیے وہ حاضر کریں گے۔ جس دن تمہاری وہاں خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں غریب نواز کا دربار دیکھنا ہے، جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے، انبیاء اکرام کہاں ہیں، شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے۔ جنتی گھوم رہا ہوگا، اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے، وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا۔ وہ ہر ایک بڑے سے بڑے انبیاء، صالحین، شہداء اور رسولان اعظام کے ہاں جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا۔ جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حوران جنت کو یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں، اے حوران جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناؤ۔ 100 سال تک وہ حوران جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی۔ پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا؟ وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے داؤد خلیفۃ اللہ، آؤ ان جنتیوں کو اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناؤ۔ اب وہ 100 سال تک سناتے رہیں گے، اور جنتی مدہوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے، یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سیراب ہو گئے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے۔ اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، اب میں سناؤں گا اور میرے بندے سنیں گے۔